عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، میں آپ کو اس دنیاوی زندگی کا سب سے بنیادی، سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین ایک مسئلہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ توجہ سے سنتے رہو گے نا، اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور آپ کو آج کے اپنے اس قیمتی وقت کے دینے پر زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم ایک مجلس میں گئے تھے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ ملا نہیں۔ ہم کوئی اور کام کر لیتے تو زیادہ بہتر ہونا تھا، زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ اس پچھتاوے کا سامنا انشاءاللہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ جو آیت بات ترجمہ آپ نے سنی ہے نا، یہ سورہ العنکبوت کی 64 نمبر آیت ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ زندگی جو میں اور آپ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے بسر کر رہے ہیں، اور دوسری وہ زندگی جو اس دنیا والی زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ جو ہماری دنیا والی زندگی ہے نا میرے بھائیو، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے کہ اس نے 100 سال بعد کیا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا۔ زیادہ سے زیادہ لمبی بھی ہوگی تو اتنی ہو جائے گی، کوئی 100 سال سے اوپر گیا ہو۔ آج کے دور میں آپ نے سنا ہے کہیں؟ ویسے جو امام الانبیاء کا فرمان ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھر کے افراد میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے حلقہ اثر کے لوگوں میں 70 سے اوپر جانے والے کتنے کو ہوتے ہیں؟ 10% ہوں گے؟ کیوں جی؟ مشکل ہے 10% ہونا۔ بہت تھوڑے ہیں امام الانبیاء نے کہا جو 70 سے اوپر، 70 سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو جو زیادہ سے زیادہ 100 سال ہو جائے، 125 سال ہو جائے، وہ اصلی زندگی نہیں ہے۔ ہماری جو اصلی زندگی ہے نا میرے بھائیو، وہ ارب خرب سال بعد بھی نہیں ختم ہوگی۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں پروردگار نے موت کو ذبح کر دینا ہے، موت ختم ہو جانی، موت آنی نہیں۔ اور یہ جو دنیا والی زندگی ہے نا ہماری،
ہم اس عارضی اس فانی زندگی کو اچھا بہتر کامیاب بنانے کے لیے ہر بندہ کتنی محنت کرتا ہے؟ کیوں جی جتنی اس کے بس میں ہے نا، جتنی ممکن ہے، جو وہ کر سکتا ہے سب کچھ کرتا ہے، صرف اس دنیا والی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہر بندہ وہ اپنی ساری کی ساری عمر، دنیا والی ساری عمر اس چکر میں کھپا دیتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اپنا بچپن بھی، اپنی جوانی بھی، اپنا بڑھاپا بھی، اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں اس چیز کے پیچھے خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے کہ میری دنیا والی زندگی اچھی بہتر اور کامیاب زندگی بن جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں، دو تین حقیقتیں ہیں، وہ اپنے ذہن میں بٹھانی ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ میں خلاصہ ان حقیقتوں کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو دنیا والی زندگی ہے نا، اس زندگی میں میں نے اور آپ سب نے جو فوائد اٹھانے، جو منافع حاصل کرنے، جو بہتری کی چیزیں ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ پیدا کرنے والے پروردگار نے سارا کچھ طے کر کے اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ طے کر کے لکھا ہوا ہے۔ کب کا لکھا ہوا ہے بھلا؟ زمینوں کے اور آسمانوں کے بنانے سے 50,000 سال پہلے زمینیں بھی نہیں تھیں، آسمان بھی نہیں تھیں، اور کائنات میں کوئی مخلوق سرے سے تھی نہیں، صرف اللہ تک کوئی مخلوق نہیں تھی۔ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ تھی قلم۔ سب سے پہلی مخلوق، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق اللہ نے قلم بنائی۔ اور یہ قلم کب بنائی؟ زمینوں آسمانوں کے بنانے سے 50,000 سال پہلے۔ قلم کو بنا کر مالک نے حکم دیا لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، یہ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے نا سارا کچھ لکھ دے۔ اللہ کا علم تھا، وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس نے اپنا سارا علم قلم سے کیا کر دیا؟ لکھوا دیا۔ یہ جو آج اس مرکز میں پروگرام ہو رہا ہے، یہ بھی اس وقت کا پروردگار نے قلم سے لکھوایا ہوا ہے، اس وقت کا لکھا ہوا۔ اللہ کو پتا تھا یہ پروگرام آج کی تاریخ میں یہاں مسجد ہوگی، یہاں مرکز ہوگا، اور آج کی تاریخ میں یہاں پروگرام ہوگا، یہ اس وقت کا لکھا ہوا ہے۔
اور جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں ہم سب کے نام بھی اللہ کو پتا تھے کہ اس پروگرام میں کس کس بندے نے آنا ہے، نام بھی ہمارے اس وقت کے پروردگار نے لکھے ہوئے ہیں۔ اور میں جو الفاظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے نہیں پتا میں نے کتنے الفاظ بولنے اور آخر تک کیا بولنے، لیکن اللہ رب العالمین کو ان سارے لفظوں کا اس وقت سے پتا ہے جو میں نے بولنے ہیں۔ جب سے اللہ نے قلم کو بلایا، قلم کو پیدا کیا ہے اور اس سے لکھوایا، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے پاس۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت کی میری آپ کی ہمارے خاندانوں کی روزی بھی اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے، اس وقت کی روزی بھی اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے، جتنی لکھ دی ہے نا ہمارے مقدر میں، ہماری اولادوں کے مقدر میں، ہمارے خاندانوں کے مقدر میں، اس کا ایک لقمہ میں یا آپ یا کوئی فرد دنیا میں چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ جو رب نے لکھ دی ہے وہ ایک لقمہ بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لفظ میرے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ہرگز کسی جان کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا سارے کا سارا رزق وہ جان کھا نہیں لیتی، موت نہیں آئے گی۔ روزی کا معاملہ بھی یہ، اور ہر منافع اور ہر فائدہ اور ہر اچھائی اور بلائی کا معاملہ یہ جو رب نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل جانا ہے، اور جو نہیں لکھا، اور میرے بھائیوں جو نہیں لکھا رب نے میرے اور آپ کے اور ہمارے خاندانوں کے مقدر میں، ہم جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، ساری دنیا کی خاک چھان لیں، ساری دنیا کی، اللہ کی قسم ہے وہ نہیں ملنے والا، رب نے لکھا نہیں وہ نہیں مل سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا، جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حقیقت یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے جو پہلے میں نے بیان کر دیا کہ ہماری زندگی اور موت کا وقت بھی اللہ کے ہاں طے ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے نا۔ اس سے زیادہ نہ میں نہ آپ ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے جب اللہ نے ہماری موت کا وقت طے کر دیا ہوا۔ ہم نے کب آنا تھا دنیا میں، کب جانا ہے دنیا سے، سارا کچھ طے ہے۔ جب یہ بات، یہ حقیقت میرے بھائیوں ہم سب مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر توجہ کرنا تھوڑی سی، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے، دنیا کی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری عمر کھپا دینے سے، کیا اس لکھے ہوئے سے زیادہ مجھے اور آپ کو مل جائے گا؟ زیادہ فائدے اٹھا لیں گے، زیادہ منافع حاصل کر لیں گے لکھے ہوئے سے جو رب نے طے کر کے لکھ دیے، زیادہ اچھائی اور بہتری پالیں گے؟ نہیں پا سکتے، نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن یہ۔ چلو میں چند منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ اپنی ساری عمر اس دنیا کی فانی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہم صرف کر دیں، ساری صلاحیتیں لگا دیں، اور ہمیں ہماری مرضی کی اچھائیاں، بہتریاں، کامیابیاں، رزق، ہر شے دنیا کی آسائشیں مل جائیں، تو یہ سارا کچھ جو ہم حاصل کر لیں گے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے رب کی نظر میں؟
ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تازن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی آسائشیں ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی ہے، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا، سارے کافر پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ اگر دنیا کی قیمت کتنی ہوتی رب کے ہاں، کتنی ہوتی؟ مچھر کے پر جتنی۔ آپ کے کمالیہ میں کوئی آپ کو مچھر کا پر 1 روپے کا بیچے تو لے لو گے، خرید لو گے؟ نہیں لوگے؟ چونی میں لے لو گے؟ چونی میں بھی نہیں لوگے؟ فری میں لے لو گے؟ مفت میں؟ کیوں؟ مفت میں چیز مل رہی ہے وہ تو ہر بندے کو لے لینی چاہیے، آپ کہتے ہیں مفت میں بھی نہیں لیں گے۔ مجھے یقین ہے مفت میں لینا تو دور کی بات ہے، اگر آپ کے گھر کے کسی برتن پر، کسی کپڑے پر، کسی بستر پر پڑا ہو، آپ کو وہاں وہ مچھر کا پر برداشت اور گوارا نہیں ہوگا، آپ جھاڑ کر اس کو باہر نکال دو گے، کیونکہ اس کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، جتنا مچھر کا پر میری اور آپ کی نظر میں حقیر ہے، گھٹیا ہے، کم تر ہے، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے رب کی نظر میں دنیا اس سے بھی گھٹیا اور اس سے بھی حقیر ہے۔ جتنا کم قیمت ہم سمجھتے ہیں نا، اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ دنیا رب کی نظر میں اس سے بھی گھٹیا اور حقیر ہے۔ اور اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی بہتری کے لیے، اس کی آسائشوں اور خوبیوں کے لیے جب سے بچہ ہوش سنبھالتا ہے ہم اس کو سکول میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ساری بچپن والی زندگیاں کہاں گزر جاتی ہیں؟ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پھر شادی ہو جاتی ہے، تعلیم سے فارغ ہو جائے تو ساری کی ساری جوانی کہاں گزر جاتی ہے؟ ملازمت میں، کاروباروں میں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ پڑھائی کے دور میں پڑھائی کا فکر، اور اس کے بعد ملازمت کا، کاروبار کا، اور دنیا کی ان ساز و سامان کا، چیزوں کا فکر، اور بڑھاپے میں بھی اسی کا فکر۔ دنیا کی ہوس، دنیا کی ہرس، یہ کم ہونے کی بجائے جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کے اندر۔ یہ ساری دنیا کی عمر ہم اس کے پیچھے کھپاتے ہیں جس کی قیمت مچھر کے پر جتنی، اور ہمارا ایمان ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لیں گے ملنا پھر بھی اتنا کچھ ہے جتنا اللہ نے طے کر دیا، ہمارے مقدر میں لکھ دیا، اس سے زیادہ ہم لے سکتے ہیں، پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے، پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، جو زیادہ دولت ہے، زیادہ دنیا کی آسائشیں ہیں، زیادہ سہولتیں ہیں، یہ صرف زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے۔ میں آپ کو ایسے لوگ دکھاتا ہوں جو ایک دن بھی سکول میں نہیں پڑھے، اللہ کی قسم پڑھے لکھے لوگ، ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ان کے نوکر اور ان کی ملازمت کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ان کے ملازم ہیں جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، انہوں نے ملازمت رکھے ہوئے ہیں، اور دولت اتنی ہے کہ وہ حساب نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لوگ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں، وہ ملازمت کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس ملازمت کوئی نہیں ہے، کمانے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں۔
کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ایک بندہ میں نے دیکھا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مرید کے میں نا مرکز کے ساتھ گاؤں ہے ننگل سادہ. ننگل سادہ گاؤں کا وہ رہنے والا لیاقت اس کا نام ہے. میں نہیں جانتا تھا پہلے اس بندے کو. میں ایک دن نکلا گھر کے دروازے سے تو وہ بندہ سائیکل اس نے پکڑا ہوا پیچھے ٹوکری رکھی اور اس کے اوپر نا ٹوکری میں بینگن تھے بیچ رہا تھا بینگن اور آواز لگا رہا تھا انگلش میں. بیچنے کی آواز ہوگا کس میں دے رہا تھا انگلش میں. مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا یہ انگلش بول رہا ہے انگلش میں آواز ہوکا دے رہا ہے اپنی چیز کا اور یہ بینگن بیچ رہا ہے سائیکل پر. پڑھا لکھا لگتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا پڑھے ہوئے. کہتا میں نے بی ایس کیا ہوا ہے انگلش میں بی ایس کیا ہوا ہے. اس کے لفظ تھے. میں نے کہا پھر آپ یہ بینگن بیچ رہے ہو سائیکل پر. کہتا ہے اتنے سال ہو گیا مجھے بڑی کوشش کی کوئی نوکری ملازمت ملی نہیں کہیں. اب گھر بھی چلانا ہے پیڑ بھی پالنا ہے تو اب میں نے یہ کام شروع کر دیا. روزی کا تعلق آسائشوں کا تعلق سہولتوں کا تعلق میرے محترم بھائیوں بزرگوں اللہ کی قسم وہ نہ پڑھائی کے ساتھ ہے نہ تجارت کے ساتھ ہے نہ ملازمت کے ساتھ ہے یا نہ نوکری کے ساتھ ہے. وہ کس کے پاس ہے رب کے پاس. اس نے طے کیا کس کو زیادہ سہولتیں دینی ہے کس کو کم دینی ہے کس کو درمیانے درجے کا رکھنا ہے اور کیوں رکھنا ہے یہ بھی رب جانتا ہے. یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اس دنیا کے پیچھے جو مچھر کے پر سے بھی رب کی نظر میں گھٹیا کم تر حقیر ہے اس کے پیچھے ہم ساری عمر کھپاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ملنا پھر بھی اتنا جتنا رب نے لکھ دیا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جلدی ختم ہو جانی ہے فانی ہے. ہم نے ساتھ صرف 3 چادریں لے کر جانی ہیں. 3 چادروں کے علاوہ پاس کوئی نہیں ہونا. اس 3 چادروں میں جیب بھی نہیں ہوتی. اور پیچھے والے خاندان نے اللہ کی قسم میں نے جتنا مرضی جمع کیا دنیا میں اپنی ساری عمر کھپا ماری اس دنیا کے چکر میں اس کی آسائشوں سہولتوں کے چکر میں جتنا کروڑوں کا ساز و سامان میں نے بنا لیا جمع کر لیا. 3 چادروں کے سوا وہ پیچھے والے کوئی اور چیز جانے دیں گے میرے قبر میں. اگر ہاتھ پر گھڑی باندھی ہوئی نا وہ بھی اتار لینی ہوگی. یہ نہیں دیکھنا اس نے اتنے کروڑ کا مکان چھوڑا ہے ہمارے لیے اتنے کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑا ہے اس نے ہمارے لیے. چلو گھڑی اس کے ساتھ جانے دیتے ہیں. انگوٹھی پہنی ہوگی اللہ کی قسم چادر ٹکوں کی وہ بھی اتار لینی ہے انہوں نے. جوتے بھی اتار لینے. کچھ نہیں ساتھ جانے دینا 3 چادروں کے علاوہ. لے کر ہم نے دنیا سے یہ کچھ جانا ہے وہاں پر اور پھر بھی ساری زندگی سارا توانائیاں سارا وقت ساری صلاحیتیں اس دنیا کی بہتری اچھائی آسائشوں سہولتوں اور اس کو کامیاب بنانے کے چکر میں ہماری صرف ہوتی ہے. جبکہ میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہنے لگا بڑی تکلیف ہے. اللہ اکبر. جو ہماری اصلی زندگی ہے جو ہماری حقیقی زندگی ہے جس زندگی نے ہمیشہ رہنا ہے جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا اس کی اچھائی کے لیے اس کی بہتری کے لیے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں اس زندگی کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا جو کام ہے نا وہ ہم مسلمان امت نہیں کر رہی آج دنیا میں. توجہ کرنا بہت بڑی بات کہی ہے میں نے. ثابت کروں گا انشاءاللہ دلائل سے کروں گا صرف باتوں سے نہیں. کچی بات کوئی نہیں ہوگی دلیل کے بغیر بھی نہیں ہوگی. اس فانی 60-70 سالہ زندگی کے لیے ساری عمر وقف. سردی گرمی کی پرواہ نہیں آندھی طوفان کی پرواہ نہیں دن رات کی پرواہ نہیں. 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے اللہ کی قسم چل رہا ہے مار رہا ہے اپنے آپ کو کبا رہا ہے. رات کو بھی نہیں خوابوں کے اندر ساری رات گزر جاتی ہے. جبکہ اپنی اصلی حقیقی زندگی کو اچھا بہتر بنانے کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام کعبے کے رب کی قسم ہے مسلمان امت نہیں کر
کر رہی, ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہی. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ ایک ٹیڑی کا پیسے کا کام نہیں ہو رہا. ہاں نہیں ہو رہا, ابھی بتاتا ہوں, آپ مانیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, پہلے یہ بھی بات سمجھ لیں, دنیا کی بہتری کا مطلب تو ہمیں سب کو آتا ہے. دنیا کی زندگی کی بہتری کا, اچھی ہونے کا مطلب تو آتا کہ نہیں آتا؟ کیا مطلب ہے بھلا؟ گھر اچھا ہو, سواری اچھی ہو, گھر کے اندر ہر قسم کی آسائشوں اور سہولتوں والا سامان جو رب نے دنیا میں پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے, وہ ساری سہولتیں میرے گھر میں میسر ہو, بینک بیلنس ہو, آمدن کے ذرائع اچھے ہوں. یہی مطلب ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا, بہتر ہونے کا, کامیاب ہونے کا, کوئی منصب عہدہ بھی مل جائے. جبکہ آخرت کی زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب بھلا کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھیں, اللہ کی قسم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آخرت کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے. جس کو مطلب کا نہیں پتا وہ آخرت کی زندگی کے اچھا کرنے کے لیے کرے گا کیا؟ وہ مطلب میں بتا دیتا ہوں آپ کو آسان لفظوں میں. میرے بھائیوں, دنیا کی زندگی میں اللہ کی زمین پر آپ کمالیہ میں رہیں تو رہ سکتے ہیں, اجازت ہے آپ. آپ فیصل آباد میں جائیں تو وہاں پلاٹ لے کر مکان بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بنا سکتے ہیں. لاہور میں بنا سکتے ہیں, اسلام آباد میں بنا سکتے ہیں, امریکہ, برطانیہ, دنیا کے جس ملک میں چاہیں جا سکتے ہیں. وسائل آپ کے پاس ہونے چاہیے, جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مری میں جائیں, چاہے سبی میں جائیں, گرم علاقے میں رہیں, چاہے ٹھنڈے میں رہیں, آپ کا اختیار ہے. آپ کے پاس وسائل کی ضرورت ہے, آپ کو سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. جبکہ جو ہماری اصلی زندگی ہے نا, مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے, اس زندگی میں رہنے کی صرف دو ہی جگہ ہیں, تیسری ہمیشہ کی جگہ ہے ہی کوئی نہیں. اس زندگی میں رہنے کی صرف اور صرف دو جگہ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے ہمیشہ کی. ایک جنت ہے اور دوسری جہنم ہے. رب نے کہا قرآن میں, فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر, ایک گروہ جنت میں ہوگا انسانوں کا اور ایک گروہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. تو اس زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کیا ہوگا؟ وہاں کامیابی پیسوں کا نام نہیں ہے, جاگیروں کا نام نہیں ہے, صدارتوں, وزارتوں, عہدوں, منصبوں کا نام نہیں ہے. وہاں کامیابی ہے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کا نام. اور یہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونا, یہ صرف یہ کامیابی انسان کو دلانے والی آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صرف ایک چیز ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, دوسری ہے ہی کوئی نہیں. دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں, وسائل ہیں. آپ زراعت کا پیشہ اختیار کر لیں, مربے خرید لیں, آپ تجارت کر کے فیکٹریاں لگا لیں, صنعت کار بن جائیں, تاجر بن جائیں, بہت بڑے ملازم بن جائیں, حکمران بن جائیں. بڑے ذرائع ہیں, ایک ذریعہ ہے. دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے ذرائع بے شمار ہیں, ختم ہی نہیں ہوتے. جبکہ آخرت کی زندگی کو, اصلی اور حقیقی زندگی کو اچھی اور بہتر بنانے والی, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, صرف ایک چیز ہے آسمان کے نیچے رب کی زمین پر, دوسری ہے ہی نہیں, دوسری کوئی شے نہیں ہے. آپ یہ بھی پوچھیں مسلمان امت کو باہر بازار میں, مارکیٹ میں جا کر, وہ کون سی چیز ہے جس چیز سے ہمیشہ والی زندگی کامیاب ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں بتا سکیں گے, میں بتاتا ہوں آپ کو. اور یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا فائدہ بڑا ہوگا اگر آپ غور سے سنو گے تو. اور یہ باتیں آسانی سے کہیں سے آپ کو نہیں ملیں گی, کوئی سمجھائے گا بھی نہیں انشاءاللہ. اتنے سادہ اور اتنے عام الفاظ میں, عام فہم الفاظ میں, جتنے الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عام فہم.
میرے بھائیوں، وہ چیز ایک ہے اور دوسری نہیں ہے دنیا میں، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ایمان۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ویسے ایمان کا لفظ سن کر آپ پریشان ضرور ہو گئے ہوں گے کہ اتنی لمبی تمہید باندھ کر ایمان کا، ایمان تو ہم ایمان والے تو ہیں، 2 ارب پونے 2 ارب ایمان والے ہیں دنیا میں۔ غور کرنا، ساری دنیا کی دولت، پاکستان کی نہیں، کمالیے کی نہیں، ساری دنیا کی دولت اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک انسان کو دے دے مثال کے طور پر۔ اگر رب دینا چاہے ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ ساری دنیا کی دولت اللہ نے سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دی۔ توجہ کرنا، مثال دے رہا ہوں۔ اس بندے نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے، فری اسپتال بنا دیے، تعلیمی ادارے بنا دیے۔ ساری کی ساری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی۔ 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا، ساری نیک کاموں میں خرچ کر دی، اور 1 روپیہ بھی اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو اتنی بڑی نیکی سے اس کی اصلی زندگی اچھی، بہتر اور کامیاب ہو جائے گی۔ کیا یہ نیکی چھوٹی سی ہے؟ چھوٹی سی نیکی ہے؟ یار ساری دنیا کی دولت انسانوں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کر دینا، نیکی کے کاموں میں خرچ کر دینا چھوٹی سی نیکی ہے؟ اتنی بڑی نیکی اس سے بھی اصلی زندگی کامیاب نہیں ہوگی جب تک اس کے پاس کیا نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ چلو دولت کی مثال میں نے دی ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار سارے بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ مجھے آپ کوئی دوسری چیز بتا دیں، ایمان نہ ہو انسان کے پاس اور اس کی ہمیشہ والی حقیقی زندگی کامیاب، اچھی اور بہتر بن جائے، اس چیز سے وہ چیز کا نام بتا دو دنیا میں، کائنات میں کون سی ہے؟ ایمان کے علاوہ کون سی ہے وہ چیز؟ ہاں کوئی بھی نہیں۔ یہ لفظ بھی میرے نہیں ہے، یہ جو مثال میں نے دی ہے نا اپنے پاس سے نہیں دی، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اور حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک آیت کے چند لفظ سناؤں گا، ایک حدیث کا ایک جملہ سناؤں گا۔ اللہ نے کہا قرآن میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، اوپر دیکھیں گے جنتیوں کی طرف۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف میں، جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنت والو اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہے، جو رزق بخشا ہے جنت میں، تمہارے پاس تو وافر ہے، تھوڑا سا نیچے پھینک دو ہم بھی چکھ لیں۔ ادھر تو آگی آ گئے، اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ادھر سکون کا نام و نشان اور تصور بھی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا سکون نہیں ہے۔ تھوڑا سا پانی پھینک دو، رزق پھینک دو، تمہارے پاس تو کمی آنے والی نہیں، ہم چکھ لیں گے۔ تو جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا رزق اور جنت کا پانی اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا۔ کسی کافر کو جنت اور جنت کی نعمت ملنے والی نہیں ملنے والی، وہ کس کو ملنی ہے؟ ایمان والوں کو۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، بہت توجہ کرنا، بڑا نفع دے گا اللہ آپ کو توجہ سے سنتے رہو گے۔ اچھا حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث کے یہ لفظ ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، امام الانبیاء نے کہا تم نہیں داخل ہو سکتے جنت میں جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ تو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، یہ اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ایمان۔ ایک ہی چیز ہے۔ دوسری چیز آپ نے کہا کوئی نہیں ہے کائنات میں، اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آج کے 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، سکھوں کی، ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کمیونسٹوں کی، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کی الف بے بھی نہیں جانتی مسلمان امت۔ جو ایک چیز ہے اس کی اصلی زندگی سنوارنے والی، اب آپ دیانتداری سے بتا دیں، میں آپ کو ایمان سمجھانا ہے انشاءاللہ، اور آسان لفظوں میں سمجھانا ہے، اور آپ کے ذہن میں بٹھا دینا ہے انشاءاللہ۔ میں فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو دیانتداری سے بتائیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے، وہ ایمان والا بن جائے گا، اور ایمان والا نہ بنا تو اس کو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ہاں، تو جس کو ایمان کا نہیں پتا، ایک چیز کا نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے، جو ایک ہی چیز ہے دنیا میں اس زندگی کو سنوارنے والی، جس کو اس کا نہیں پتا، میں مان جاؤں کہ اس نے ایک ٹیڑی پیسے کا کام کیا ہے اس زندگی کے لیے۔ کیوں جی؟ بتائیں نا، میں مان جاؤں کہ ٹیڑی پیسے کا کام کیا اس نے؟ ٹیڑی پیسے کا کام بھی نہیں ہے، اس کو ایمان کا نہیں پتا۔ ایمان چیز ہی ایک ہے دنیا میں، جس نے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا، وہ ایک چیز ہے، اور اس کی الف بے بھی نہیں اس کو آتی۔ تو میں کیسے مان جاؤں یہ اس زندگی کے لیے ٹکے کا کام کر رہا ہے، اس نے ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کیا۔ سنیں، تین عقیدے ہیں مسلمان امت کے، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کے نہیں، مسلمان امت کے۔ پہلے میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں، شک شبے میں نہ رہنا، میں اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں بنا رہا۔ 2 کتابوں کے حوالے نام لوٹ کر لیں۔ ایک ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، مولانا کیا نام ہے ان کا؟ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ۔ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس کی پہلی جلد۔ دوسری کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی۔ دنیا میں آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صحیح بخاری کی فتح الباری جیسی کوئی شرح دنیا میں نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آنی ممکن ہے، حقیقت ہے۔ اس کی پہلی جلد میں یہ تینوں عقیدے مسلمان امت کے لکھے ہوئے ہیں، دونوں میں۔ میں لفظ بھی تھوڑے تھوڑے سنا دیتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے عقیدے سمجھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کا کتنے مسلمانوں کو، کتنے لوگوں کو پتہ ہے۔ اور یہ عقیدے جو 3 ہیں نا مسلمان امت کے، اللہ کی قسم تینوں کے تینوں قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہیں اور غلط ہیں۔ جس کو لوگ ایمان سمجھتے ہیں وہ ایمان ہے ہی نہیں، جس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان سمجھتے ہیں، وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ تینوں عقیدے ہی غلط ہیں ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ حوالے میں نے دیے، دونوں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اگر ایک بات بھی لکھی ہوئی نہ ہو، میری سزا وہ جو چور کی۔ ایک عقیدہ سنیں،
یہ ملا علی قاری اپنا بدر الدین عینی کی کتاب کے لفظ ہیں جو پڑھنے لگا ہوں، اور جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ان کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، ساتھ نام بھی لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء بہ وان لم یقر بلسانہ۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو کچھ لے کر آئے ہیں نا وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو ایمان آ گیا، ایمان بن گیا۔ کیا کرنے سے؟ دل سے تصدیق کرنے سے۔ جس نے دل سے تصدیق کر دی بس وہ بندہ کیا ہے؟ ایمان والا، مومن۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے اور غلط ہے اور باطل ہے۔ اللہ کی قسم، کیٹو جتنی بھی تصدیق کر دو نا آپ، ساری دنیا کے پہاڑوں کے برابر تصدیق کر دو تو ایمان نہیں بنتا۔ دلیل سن لے مجھ سے، 2 آیتیں حوالہ دیتا ہوں ان کا قرآن سے۔ سورہ الانعام کی 112 نمبر آیت ہے، 112 سورہ الانعام۔ اللہ نے کہا والذین آتیناہم الکتاب، توجہ کرنا، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ سب کے سب جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت انہیں دے رہا ہے یہ اس کی اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنا خیال نہیں، وہ ان کے رب کی طرف سے اترا ہوا حق اور سچ ہے۔ یہ اہل کتاب سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ اہل کتاب کو کیا ہے؟ معلوم ہے، پتہ ہے، جانتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آسمانوں سے اتری ہوئی دعوت ہے، رب کا اترا ہوا حق اور سچ ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد الرسول اللہ کو، اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کسی انسان کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے، جس طرح کسی کو بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، رب کا قرآن کہتا ہے اہل کتاب کو محمد الرسول اللہ کی اللہ کا سچا نبی ہونے اور اسلام کی اللہ کا سچا دین ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ ان کو بیٹوں کی طرح یقین کہ محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ اب بتائیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تصدیق اور دل کا یقین تھا کہ نہیں؟ گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ لکھی ہوئی کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ قرآن سے اللہ کی گواہی سے بڑی اور سچی گواہی کائنات میں بھی ہو سکتی۔ میری بات نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ان کو سب کو یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر یہودی اور عیسائی ایمان والے بن گئے نا؟ مانتے ہو ان کو ایمان والے؟ اگر دل سے تصدیق اور دل سے یقین کا نام ایمان ہے تو یہ تو ان کے پاس ہے۔ اللہ نے گواہی دے دیا، قرآن میں لکھ دیا یہ، تو پھر ان کو مومن ماننا چاہیے، ایمان والے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ رب کی شہادت اور گواہی دینے کے باوجود آپ ان کو ایمان والے نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا، یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ صرف دل کی تصدیق سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن اور ایمان والا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، ورنہ یہودیوں عیسائیوں کو ایمان والا ماننا پڑے گا۔ دوسرا عقیدہ، ان دونوں کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے، ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں وہاں پر، مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہوں کے جن کا یہ عقیدہ جو اس کے حامل ہے، نام بھی ہے ان کے۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میرا مقصد فرقہ واریت نہیں، میرا مقصد آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے۔
میرے بھائیو، عقیدہ یہ ہے کہ بندہ دل سے شہادت دے دے کہ محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اللہ رب العالمین اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے دے، وہ بندہ کیا ہے؟ ایمان والا ہے۔ دل میں تصدیق ہو چاہے نہ ہو، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دی، گواہی دے دی، کلمہ پڑھ لیا، وہ ایمان والا بن گیا، مومن ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، یہ غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں قرآن میں، میں نے صرف ایک سنانی ہے آپ کو۔ 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، 84 نمبر آیت، غور سے سننی ہے۔ آیت سنانے سے پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مدینے میں ایک شخص تھا، کلمہ پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اور اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینے میں، سارے کے سارے کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے تھے کہ نہیں؟ مر گیا یہ بندہ عبداللہ بن ابی، مر گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہنا ہوا قمیض اتار کر بطور کفن کے اس کے لیے دے دیا۔ وہ جو سب سے نیچے کپڑا پہنایا گیا نا عبداللہ بن ابی کو، وہ اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے اترا ہوا قمیض تھا، بابرکت مبارک قمیض، وہ اس کو پہنانے کے لیے دے دیا اور پہنا دیا گیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، اس کے منہ میں اپنا مبارک لعاب بھی ڈال دیا۔ امام الانبیاء نے، خاتم النبی جی نے، قسم ہے اللہ کی، اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا دیا اور اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار دیا اور قبر پر دعا بھی کر دی۔ سارا کوئی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ تب یہ آیت اتاری اللہ نے، یہ 84 نمبر آیت جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، سننا آیت۔ اللہ نے کیا کہا؟ توجہ کرنا میرے بھائیو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ احد منہم ماتا ابدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، آئندہ کوئی منافق مرے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ ولا تقم علی قبرہ، اور کسی کی قبر پر بھی، منافق کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ مرتے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے۔ اللہ نے ان کو کہا یہ کافر ہیں، کفروا باللہ ورسولہ، یہ کافر ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے کہا یہ کون ہے؟ تو اگر اکیلا کلمہ پڑھنا ایمان ہوتا تو اللہ ان کو کافر کہتا قرآن میں؟ یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور اکیلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے۔ تیسرا عقیدہ، یہ بھی ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا جن کا حوالہ میں نے دیا، نام بھی لکھا ہوا ہے کن لوگوں کا عقیدہ ہے یہ، وہ یہ ہے ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے کا اقرار زبان سے کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ قرآن کی دو آیتیں آپ کو سنائیں، یقین بھی تھا اور اقرار انہوں نے محمد رسول اللہ کے سامنے کیا۔ دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی دونوں چیزیں جمع، دل کی تصدیق بھی اور زبان کا اقرار بھی۔ کیا میرے اور آپ کے نبی نے ان یہودیوں کو ایمان والا مان لیا؟ ہاں، لفظ کیا کہے؟ اگر ایمان سمجھنا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی امت کو سمجھانا چاہتے ہو تو میرے بھائیو یاد کر لو یہ لفظ۔ پیارے پیغمبر نے کیا کہا انہیں؟ آپ نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم
میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے آگے جواب دیا اس کا، بکواس کی انہوں نے، جھوٹ بولا، حقیقت نہیں ہے وہ آپ خود پڑھیں گے انہوں نے جھوٹ کیا بولا۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع میں مانے کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ اتباع بھی تو کرو۔ اس کا مطلب ہے آسان لفظوں میں دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے اقرار ہو اور محمد الرسول اللہ کی اتباع ہو، تین چیزیں جمع ہو تو پھر بنتا ہے ایمان۔ اب تین مثالیں دوں گا اور میری بات ختم۔ تین مثالوں کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو میں نے کہا 2.25 ارب مسلمان امت کو الف بے بھی نہیں آتی اسلام ایمان کی پتہ نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تین مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ توجہ کرنا میرے بھائی، بہت توجہ سے سننا۔ پہلی مثال یہ ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی گھر میں مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ رسول اللہ کی گھر میں مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ یہ پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ توجہ کرنا اور میرے بھائیو، مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت علیہ، اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جو ہی خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز سنتے ہر مصروفیت ختم کر کے فوراً نماز کے لیے نکل پڑتے، اسی وقت نکل پڑتے۔ خراجہ خراجہ، گھر سے نکل جاتے نماز کے لیے، اور گھر سے نماز کے لیے نکل کر کہاں جاتے تھے؟ مسجد میں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، دوسری روایت میں لفظ ہیں، توجہ کرنا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، ہمیں لگتا اذان ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی اور ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں۔ آپ کی توجہ ہی ساری نماز با جماعت کی طرف ہوتی ہے، ہماری طرف توجہ ہی ختم ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر مصروفیت سے توجہ ختم کر کے نماز کی طرف دھیان اور اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی یہ کیفیت۔ سفر میں ہوتے تو بلال کو کہتے ہیں اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز سے ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ بیمار ہو گیا امام الانبیاء، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، اس کے آخری لفظوں کا ترجمہ کروں گا۔ شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ توجہ کرنا میرے بھائی، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے ہوش آتے ہی پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں کہتی ہے نہیں، اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پانی لانے کا کہا، ٹب لایا گیا پانی کا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹب سے پانی لے کر غسل کیا، غسل کر کے کھڑے ہوئے نا، دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے۔ میں بخاری شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ۔ پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا، پھر پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی ہے؟ جواب ملا نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، پھر اٹھے نماز کے لیے، کھڑے ہوئے تھے، تیسری مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف شدید ہو، برداشت سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب ہے امام الانبیاء کو شدید تکلیف تھی، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اور اس شدید تکلیف کی حالت میں خاتم النبیین کو فکر کس چیز کا تھا؟ با جماعت
نماز کا، نماز کا نہیں، باجماعت نماز کا فکر تھا۔ کس کا فکر تھا؟ باجماعت نماز کا۔ اس تکلیف کی شدت میں امام الانبیاء کو تیسری مرتبہ کے بعد، بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا نا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے محسوس کیا میرے جسم میں تکلیف کی شدت میں کمی ہے، پہلے جتنی شدید تکلیف نہیں ہے اب تھوڑی سی کم ہے۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ اور میرے بھائیوں اور مسلمانوں، ایک کندھے کو سہارا حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے دیا، دونوں کندھوں کا سہارا دے کر امام الانبیاء کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہریں کھلتی جا رہی ہیں۔ دو بندوں کے سہارے کے باوجود اتنی سخت نہیں تھی ناطق وحی کے جس میں اثر میں اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کے دو بندے کے سہارے سے اس حالت میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے میرے بھائیوں، کمالیہ کے رہنے والوں، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کرنا، اللہ نے امام الانبیاء کو مکہ مکرمہ سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں دے کر بھیجا۔ واپس مکے میں قدم رکھنے سے لے کر آخری سانس تک پیدا کرنے والے کی قسم ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی کی ایک نماز ضائع نہیں ہوئی، ایک نماز ضائع امام الانبیاء کی نہیں ہوئی، ایک نماز کی بات کر رہا ہوں۔ قضا ہوئی ہیں نمازیں آپ کی احزاب کے، جنگ احزاب کے موقع پر سورج کے غروب ہونے کے بعد ان کی قضائی دی ہے، ضائع چھوڑی نہیں ہے ایک نماز۔ اور جب تک آپ اور میرے بھائیوں کمالیہ کے رہنے والوں، جب تک امام الانبیاء دو بندوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کے باجماعت نماز کے لیے جا سکتے تھے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایک نماز بھی اللہ کے نبی نے بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، نہ جماعت چھوڑی کبھی، نہ نماز چھوڑی زندگی میں۔ اور ہم مسلمان عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، اہل حدیث، اہل سنت، صدقے باری، قربان جانے والے، ہماری روزانہ کتنی نمازیں رہتی؟ اچھا دیانتداری سے بتائیں یہ کمالیہ پاکستان، پنجاب مسلمانوں کا یا کافروں کا؟ مسلمانوں کا۔ اس آپ کے علاقے میں، اس پنجاب میں، اس پاکستان میں کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی جگہ آپ مجھے بتا سکتے ہو جہاں کے رہنے والوں کو اذان سنائی نہ دیتی ہو؟ سب کو اذان سنائی دیتی ہے، اذان ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ مجھے دیانتداری سے بتانا کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی؟ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں، کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں اور سب لوگ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کتنے سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے ٹیوشن سینٹر ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں، جہاں پر پڑھنے پڑھانے والے اپنا دنیا کی مصروفیت چھوڑ دیتے ہیں اور سب نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کتنے اذان ہوتی ہے، لوگ اذان سن کر، کلمہ پڑھنے والے مسلمان اذان سن کر ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، خاندانوں کے خاندان، آبادیوں کی آبادیاں، بازاروں کے بازار، شہروں کے شہر، منڈیوں کی منڈیاں، اللہ کی قسم بے نمازوں سے اٹھی پڑی، بھرا پڑا پورا ملک بے نمازوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جتنے بے نماز ہیں بھرا ہوا ہے ہمارا ملک، دنیا بھری ہوئی ہے بے نمازوں سے، صرف ملک نہیں ہمارا۔ اور میرے بھائیوں، میں ان سب کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، میں بدگمانی نہیں کرتا کسی کے بارے میں۔ ان سب کے دل میں توجہ، پوری توجہ، ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ ان سارے بے نمازوں کے دلوں میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق، محمد اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، یقین ہے کہ نہیں؟ اور زبان سے کلمہ بھی
پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں امام الانبیاء کی اتباع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہودی اور عیسائی ان کے دل میں یقین تھا کہ نہیں اسلام اللہ کا سچا دین ہے؟ تھا۔ ان میں کلمہ پڑھنے والے اقرار کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ کافر کیوں تھے؟ بھئی یقین بھی ہے اقرار بھی کر رہے ہیں، پھر کافر کیوں ہوئے؟ اتباع نہیں کی۔ اگر یہودیوں کے پاس اقرار ہے، ان کے اقرار کا گواہ اللہ ہے، انہوں نے ان کے یقین کا گواہ اللہ ہے، انہوں نے اقرار محمد رسول اللہ کے سامنے کیا ہے، میرے اور آپ کے یقین کی گواہی تو رب نے نہیں دی قرآن میں، نہ میں نے اور آپ نے محمد رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھا، انہوں نے تو آپ کے سامنے اقرار کیا ہے۔ اگر وہ ان دونوں چیزوں کے باوجود اتباع نہ کرنے کی وجہ سے یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر، تو میں اور آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ ایمان والے کیسے ہو گئے؟ ان میں اور ہم میں فرق مجھے سمجھا دو کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ فرق آج تک مجھے نہیں سمجھا سکتا۔ یقین ان کے پاس بھی ہے، یقین ہمارے پاس بھی ہے، اقرار کرنے والے ان میں بھی ہے، اقرار کرنے والے ہم میں بھی ہے۔ اتباع وہ بھی نہیں کرتے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ نہ اتباع کرے تو یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر۔ میں اتباع نہ کروں تو گڑا بچھا سکے بند اہل حدیث اہل سنت مسلمان، کیا کمال ہے یار! یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سی دیانتداری ہے یہ؟ دوسری مثال دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا کسی نے۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، دعوت دینے کے لیے حکم دے دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک، مکے میں دعوت شروع کر دی۔ 13 سال، اور میرے بھائیوں 13 سال اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی کے مکے میں کھپا مارے، لوگوں کے پیچھے مارے پھرتے تھے، نہ گرمی نہ سردی، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ دن رات، کسی چیز کی پرواہ نہیں، مارے پھرتے تھے کسی نہ کسی طرح جو لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی سے اچھا اخلاق کسی کا کائنات میں نہیں ہو سکتا، آپ جیسی محنت کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا، محنت بھی کی، اخلاق بھی اچھا، سارا کچھ، جان کھپا ماری، لیکن وہ میرے بھائیوں توجہ کرنا، چند لوگ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کا اور ان مسلمانوں کا رہنا مکے میں دشوار ہو گیا۔ مکے میں رہنا کیا ہو گیا؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ 13 سال ظلم کی چکی میں پستے رہے، آخر رب کو ترس آیا، اس نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ توجہ کرنا، لمبی مثال نہیں ہے، وہ پہلی لمبی ہو گئی، یہ چھوٹی کر رہا ہوں۔ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہوئی۔ کافروں نے وہاں بھی چین سے جینے کا حق ان کو نہیں دیا، وہاں بھی پیچھا شروع کر دیا۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ سورہ حج کی 48 نمبر آیت ہے، توجہ کرنا۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، توجہ، پوری توجہ۔ مکے میں حکم تھا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، طواف کرو، حج عمرے کرو، قرآن پڑھو، تبلیغ کرو، لیکن کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ روک کے رکھو۔ اب اللہ نے اجازت دے دی، ہاتھ چلاؤ۔ ہاتھ چلانے کی تمہیں کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، کمالیہ کے رہنے والے غیوروں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صرف ایک آیت نہیں، 400 سے زیادہ آیتیں اللہ نے اس کام کے لیے قرآن میں اتاری، 400 سے زیادہ، میں گنوا سکتا ہوں 400 سے زیادہ آیتیں، انگلی رکھ کے گنوا سکتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی آیت کے نازل ہونے کے بعد ساری مدنی زندگی کعبے کے رب کی قسم ہے، ظلم کو مٹاتے ہوئے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑاتے ہوئے، دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرتے ہوئے ساری زندگی خطرات
کے اندر گزر گئے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں، کبھی مکہ میں، کبھی طائف تبوک میں، ساری زندگی خطرات انگیز کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ مدینہ میں، اور میرے بھائیوں مدینہ میں بچی قتل ہو گئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کیا ہو گئی؟ بچی قتل ہو گئی، کس نے کی؟ ایک یہودی نے، اس کا سر پتھر پہ رکھا بچی کا، دوسرا پتھر مار کے سر کچل دیا، زیور تھا اس کا وہ اتار لیا۔ امام الانبیاء کو پتہ چلا، پیارے پیغمبر نے حکم دیا، اس بچی کے پاس لوگ آئے، بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، بچی کی ابھی سانس چل رہی تھی، رمق باقی تھی، اس سے پوچھا تجھے کس نے مارا ہے؟ بول نہیں سکتی تھی، جواب زبان چلنے سے جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے نا نام لینے شروع کر دیے جو مجرم قسم کے لوگ تھے، فلانے مارا ہے، فلانے مارا ہے، فلانے مارا ہے، تو یہودی کا نام آیا نا، اس نے ایسے کر دیا اور بچی مر گئی۔ امام الانبیاء نے کہا پکڑو اس یہودی کو، اس یہودی کو کیا کرو؟ پکڑو۔ اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اس پر کیس چلا، جرم ثابت ہو گیا، اس نے اعتراف بھی کر لیا۔ قسم اللہ کی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے حکم دیا، جس طرح سے یہودی نے ایک مسلمان بچی کا سر کچلا ہے دو پتھروں کے درمیان، ایسے ہی اس کا سر کچل کے اس کو قتل کر دو۔ اس یہودی کا سر ایک پتھر پہ رکھا، دوسرا پتھر مار کے اس کا سر کچل کے یہودی کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہودی طاقتور تھے مدینے میں، مسلمانوں سے افرادی قوت میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، وسائل میں بھی زیادہ تھے، نہیں پرواہ کی کہ یہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، افراد زیادہ ہے، یہ ہمیں نکال دیں گے یہاں سے، مدینے سے جینا دوبر کر دیں گے۔ آپ نے بدلہ لیا۔ میرا سوال ہے آپ سے، اچھا احد میں کیا ہوا؟ احد میں کیا ہوا؟ امام الانبیاء کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، یہ نیچے والا، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا، امام الانبیاء کے سر پہ خود ٹوٹا، اللہ کی قسم آپ کا سر پھٹ گیا، خود کی کڑیاں پیارے پیغمبر کے رخساروں پر چبھی، دونوں رخسار لہو لہان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر احد کے دامن میں گر پڑے، 70 صحابہ آپ کے شہید ہو گئے، 70 صحابہ، ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی یہ خطرات انگیز کرتے ہوئے گزر گئے مدینے میں۔ میرا سوال ہے آپ سے، 2 سال ہو گئے فلسطین میں، غزہ میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے معلوم ہے سب کو، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، ناراض نہیں ہونا کسی نے۔ 2 ارب مسلمان امت دنیا میں، 2 ارب کے لگ بھگ، پونے 2 ارب سے 50 کے قریب ان کی حکومتیں، 60 کے قریب ان کی حکومتیں، سارے دنیا کے جدید ترین وسائل ان مسلمان حکومتوں کے پاس۔ مجھے دیانتداری سے بتائیں 80,000 کے قریب بچے اور بے گناہ عورتیں قتل ہوئی یہودیوں کے ہاتھوں، کسی ایک کا بدلہ لیا؟ ایک کا بدلہ ہوا؟ حکمرانوں نے، مسلمان امت نے لیا کسی کا بدلہ؟ سوال ہے میرا، آپ نے مجھے سمجھانا ہے، سمجھنا چاہتا ہوں۔ جتنے مسلمان حکمران ہیں اور جتنی مسلمان عوام ہیں، سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور سارے ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، یہودی اور عیسائی کافر کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں صاحب صاحب۔ یقین تو ان کے پاس بھی تھا، اقرار وہ بھی کرتے تھے، کافر اس لیے تھے کہ اتباع نہیں کی، تو اتباع تو آج کے مسلمان بھی نہیں کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ میں ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی قسم کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے نہیں بیٹھا، نہ میں ان کو کافر قرار دینے آیا، میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جتنا بے نماز طبقہ ہے نا، جتنا بے نماز طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو ایمان کی الف اور بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو ایمان کا پتہ چل جاتا نا کہ ایمان کیا ہے، تو یہ آپ کی مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی۔
آپ کے محلوں میں بنی ہوئی مسجدیں کیا پڑ جاتی چھوٹی، آپ کو ان مسجدوں کو وسیع کرنا پڑتا، تب بھی کام نہ چلتا، آپ کو اور مسجدیں بنانی پڑتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ان کے ہاں ایمان کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاؤ، مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو جاؤ، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو جاؤ، مسلمانوں والا نام رکھ لو، اہل حدیث اہل سنت اپنا لقب کہلا لو، بس مسلمان، اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام مسلمانی، اسی کا نام ایمان ہے، بھئی اسی کا نام ایمان ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے سارے ساتھی اللہ کی قسم اس سے اچھے تھے۔ اچھا، اگر مسلمانوں کو ایمان کا پتہ ہوتا تو جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا یہی ہوتا؟ ان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان ہوتا کیا؟ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ان کے نزدیک ایمان صرف کلمہ پڑھنا، اہل حدیث کہلانا، اہل سنت کہلانا، مسلمان کہلانا، بس اس کا نام ایمان ہے۔ نبی کی اتباع تو ایمان میں ہے ہی نہیں۔ تیسری اور آخری بات کرنے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، توجہ کرنا، چھوٹی سی مثال ہے انشاءاللہ، مختصر کروں گا نہایت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے 10 ذو الحجہ کے دن منا میں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سورہ بقرہ کی چند آیتیں اتاری، یہ قرآن کی سب سے آخری آیتیں شمار ہوتی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے سود کو حرام کیا۔ کس کو حرام کیا؟ صحیح مسلم میں حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہاں صحابہ کو، آپ نے کہا ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہم پر سود حرام کر دی ہے، ہمارے مالک نے سود ہم پر حرام کر دی ہے۔ سنو، آج کے بعد ثقیف کا اور سارے خاندانوں کا سود میرے قدموں کے نیچے دفن۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اللہ کی قسم لفظوں کا ترجمہ ہے مسلم کے لفظوں کا، آپ نے فرمایا سارے کا سارا ختم، آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی کو دینا ہے اور نہ کسی سے لینا ہے، سارا ہی ختم۔ اللہ کا حکم اترا، محمد الرسول اللہ نے کتنی دیر لگائی اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کتنے سال؟ کتنے سال؟ اللہ کا حکم آیا، فوراً ختم کرنے کا اعلان، ختم ہو گیا، مٹا دیا۔ ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ 2.25 ارب مسلمان، 5 درجن مسلمان حکومتیں اللہ کی زمین پر، کلمہ پڑھنے والی، اللہ کو رب کہنے والی، محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والی، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننے والی، آخرت پر ایمان کی دعوے دار، فرشتوں، نبیوں، رسولوں، کتابوں پر ایمان کی دعوے دار، 2.25 ارب مسلمان امت، 5 درجن حکومتیں، ناراض نہیں ہونا۔ ایک حکومت کا نام بتاؤ گے جس نے یہ اعلان کیا ہو اپنے ملک میں کہ ہمارے مالک نے سود حرام کیا ہے، آج کے بعد ہم سود کا 1 روپیہ نہ کسی سے لیں گے نہ دیں گے، ختم سارا۔ ایک حکومت کا نام بتا دو، مسلمانوں کی حکومتوں میں سے، میں کافروں کی نہیں مانگ رہا آپ سے، بتاؤ گے؟ افغانستان میں بھی نہیں، سودی کاروبار ہے، 100% سودی کاروبار، کوئی ملک نہیں دنیا میں، سعودیہ بھی نہیں، ساری بینک سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بینک ہو، ویسے یاد رکھیں، بینک ہو اور ربا فری ہو، بینک ہو اور اسلامی ہو، یہ کبھی ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اتنی بات یاد رکھیں کہ بینک ہو اور اسلامی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دجل ہے، سارا فراڈ ہے۔ جو مستقیم بینک، میزان بینک اور جناب تقوی بینک اور فلاں بینک بنے ہوئے سب فراڈ اور دجل ہے، کوئی اسلامی بینک نہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں 100%۔ اچھا، ایک حکومت آپ کو ایسی آپ مجھے دکھا نہیں سکتے۔ چلو حکومتیں تو بے دین ہوتی ہیں، سیکولر ہوتی ہیں، ان کا اقتدار، ان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ یار 2.25 ارب مسلمانوں نے چھوڑ دیا سود، دیانتداری سے بتائیں، چھوڑ دیا؟
اللہ نے حرام کیا ہے اور ساری مسلمان امت نے اس کو کیا مانا ہوا ہے آج؟ حلال۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ الزام لگا رہا ہوں میں؟ دلیل دے دیتا ہوں آپ کو، میں دلیل کے بغیر بات نہیں کہتا، دلیل دے دیتا ہوں۔ ساری مسلمان امت نے سود کو حلال جانا ہوا ہے، رب نے حرام کیا تھا۔ کیسے حلال جانا ہوا ہے؟ آپ کے سکولوں میں، کالجوں میں مسلمانوں کے بچے استاد بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم چلتی ہے ہمارے مسلمانوں کے ملک میں؟ مسلمان پڑھاتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ کس چیز کی تعلیم ہے بھلا؟ فنانس کی، بینکنگ کی، سود کی، اکاؤنٹ کی۔ اور اس تعلیم کے بعد نوکری کہاں ملتی ہے؟ بینک میں، سودی اداروں میں، انشورنس بیمہ کمپنیوں میں، قومی بچت کے اداروں میں۔ کتنے بینک ہیں آپ کے ملک میں؟ دیانتداری سے بتانا۔ لاکھوں۔ کتنے بینک ہیں؟ بلا مبالغہ لاکھوں بینک ہیں، لاکھوں۔ ان لاکھوں بینکوں میں کتنے ملازمین ہیں؟ کروڑوں۔ کتنے ملازمین ہیں؟ کروڑوں۔ یہ جو کروڑوں ملازمین ہیں لاکھوں بینکوں میں کام کر رہے ہیں، یہ حلال کام کر رہے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ جنگ کھول کر جنگ لڑ رہے ہیں رب اور رسول کے خلاف، اور سودی کاروبار کر رہے ہیں سارے بینک۔ اچھا، یہ جو کروڑوں لوگ ہیں، یہ امریکہ کے یا برطانیہ کے چوڑے ہیں، وہاں سے آئے ہیں؟ اسرائیل کے سنی ہیں، وہاں سے آئے ہیں؟ ہندوستان کے ہندو اور سکھ ہیں، وہاں سے آئے ہیں؟ یہ برما کے بدھ مت ہیں، وہ آئے ہیں؟ کون ہیں یہ کروڑوں لوگ ہمارے بچے، ہمارے چاچے تائے، ہمارے خاندانوں کے ماشاءاللہ چشم و چراغ، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، الحاج، صدقے واری، قربان، سارے کروڑوں لوگ اللہ کی دیانتداری سے بتائیں یہ حرام سمجھ کے لگے ہوئے ہیں؟ یہ حلال سمجھ کے لگے ہوئے ہیں؟ جس کو حرام سمجھتے ہیں اس کے لیے کبھی اپنا بچہ ہم دینے کے لیے تیار کبھی نہیں دیں گے۔ اچھا بچے تو بچے، ہم نے تو بچیاں بھی دے دی ہیں بینکوں میں، دیاں کہ نہیں؟ جس بینک میں چلے جاؤ آپ کو نیم برہنہ محمد کا کلمہ پڑھنے والی اسلام کی بیٹی وہاں ریسیپشن کی ٹیبل پر پھول کلی کی طرح سجی پھبی خوشبو لگا کے بیٹھی آپ کا استقبال کرتی اور آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے منتظر آپ کو نظر آئے گی۔ لڑکے مر گئے، ختم ہو گئے، پیدا ہونے بند ہو گئے، صرف لڑکیاں رہ گئیں، اب ان کو ڈیلنگ کے لیے استعمال کرو لا کر بینکوں میں، رب اور رسول کے خلاف جنگ کے محاذوں میں۔ اور جس کی نوکری لگ جاتی ہے نا ہمارے خاندانوں میں بینک میں، بڑا خوش ہوتا ہے، ساری دنیا سے مبارکبادیں وصول کرتا ہے، مسجد میں آ کے مٹھائی بھی تقسیم کرتا ہے نمازیوں کو، میرا بیٹا بینک میں لگے، یہ منہ میٹھا کر لو سارے۔ سبحان اللہ، یہ حرام سمجھنے کی دلیل ہے؟ ہم سب نے، رب نے حرام کیا تھا، ہم نے حلال کر لیا اس کو۔ اچھا جتنے کاروبار ہیں ہمارے معاشرے میں، سود کتنا عام ہے ہر جگہ پر، صرف بینکوں میں نہیں، بینکوں کے علاوہ بھی سود، اللہ کی قسم سرداری ہے سود کی ہر جگہ پر۔ مسلمانوں نے حرام جانے نہیں اس کو۔ اب کلمہ سارے پڑھتے ہیں کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یقین بھی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی اتباع کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر یہودی اتباع نہ کریں تو وہ کافر، عیسائی اتباع نہ کریں تو وہ کافر، اور اہل حدیث اہل سنت اتباع نہ کریں تو وہ گڑھے مچھے سکے بند مومن۔ دیانتداری سے بتائیں ان مومنوں کو ایمان کا پتہ ہے، یہ ایمان کو جانتے ہیں؟ اگر ایمان کو جانتے ہوتے کعبے کے رب کی قسم ہے بھوکے مر جانا منظور کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ جنگ چلانا کبھی منظور نہ کرتے۔
تھے نا محمد رسول اللہ بھی یار، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، 10,000 کا لشکر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آ گیا ہے، 10,000 کا لشکر۔ یہودیوں نے اندر سے معاہدہ توڑ دیا ہے، منافقین مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہیں، اور قرآن میں رب نے نقشہ کھینچا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل ہمسریوں کو آ گیا، جانیں نکلنے والی ہو گئی مسلمانوں کی، اور پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جانثار ایمان والوں پر۔ ایمان والا یہ ہوتا ہے، توجہ کرنا، آپ نے مشورہ کیا، صورتحال تمہارے سامنے ہے، چاروں طرف سے دشمن ہے، ہم بیچ میں گرے ہوئے ہیں، اور تعداد صرف 700 کے قریب ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ 700 کے قریب۔ 3,000 والی جو سیرت کی کتابوں میں روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، 700 کے قریب تعداد ہے، 10,000 کا لشکر باہر سے آیا ہے، 800 کے قریب یہودیوں نے اندر سے معاہدہ توڑا ہے، اور منافقین بیچ میں طرح طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے مشورہ کیا، سننے والی بات ہے، ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں۔ یہ بنو غطفان کے جو لوگ ہیں نا، 5,000 سے زیادہ جنگجو صرف ان کے تھے، بنو غطفان کے۔ یہ غطفانیوں سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پیش کی صحابہ کے سامنے، رائے پیش کی، ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ، باقیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہ لڑو، ہم تمہیں مدینے کی آدھی پیداوار دے دیا کریں گے، مدینے کی آدھی پیداوار تمہیں دے دیا کریں گے، کر دوں پیشکش، کر لیں مذاکرات ان سے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، جب ہم شرک پر تھے، کفر پر تھے، ہم نے مدینے کی پیداوار کا ایک دانہ کبھی کسی دشمن کو نہیں دیا تھا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی ہے، ہم مدینے کی آدھی پیداوار دیں ان کو۔ کہنے لگے، واللہ لا نوتیہم الا السیف، قسم ہے پروردگار کی، ان کا اور ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی، نہیں جھکے گی، ایک دانہ بھی نہیں دے گی، مر جانا منظور ہے، لیکن کافر کے سامنے جھکنا منظور، مر جانا منظور ہے، بھوکے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کسی سے 1 روپیہ سود پر لینا منظور نہیں لیا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ کشکول گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جوریاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UN اور سلامتی کونسل کے مشتنڈوں کے پاس، کبھی امریکہ کی دہلیز پر، کبھی کسی بدماش کے پاس، اور کبھی IMF کے انتہا پسند انسان نما بھیڑیوں کے سامنے۔ وہ IMF والے انسان نما استحصال کرنے والے امت کا، انسانوں کا درندے، بھیڑیے، وہ انسان نما خنزیر، اللہ کی قسم وہ ان مسلمانوں سے غیر اخلاقی، غیر انسانی شرطیں منواتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں، غیر اخلاقی، غیر انسانی شرطیں منواتے ہیں۔ جب یہ شرطیں غیر اخلاقی، غیر انسانی مان لیتے ہیں، پھر وہ ایک قسط دینے کا، سود پر ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر جو پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا، وہ بندر کی طرح ٹپو سڑیاں مارتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے قوم مبارک ہو، ایک قسط ملنے کا وعدہ ہو گیا ہے، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، ڈیفالٹر ہونے کا خطرہ ٹل گیا، یہ حرام سمجھ کے لگا ہوا ہے۔ ان کو پتہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ پہ بھی نہیں جانتا یہ بدبخت ایمان کی۔ ان کے نزدیک ایمان صرف عبداللہ بن ابی والا ایمان ہے، ان کے نزدیک ایمان صرف یہودیوں عیسائیوں والا ایمان ہے۔ ایمان کا پتہ ہی نہیں صرف، اور پتہ کیوں نہیں؟ آخری بات، پھر میری بات ختم، آخری بات، پتہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں پتہ کہ ہمارا سارا، ناراض نہیں ہونا، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا پریپ سے لے کر PhD تک سارا سسٹم اللہ کی قسم اس نصاب سے خالی ہے۔ اس سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ آپ PhD کروا دیں بچے کو اسلامیات میں، اس کو یہ ایمان کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ نصاب کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، آنے نہیں دی موجود، نصاب میں آنے نہیں دی ان ظالموں نے، رب کے دشمنوں نے آنے نہیں دی نصاب کے اندر، چیزیں موجود نہیں ہیں، اور نصاب کے اندر تھی نہیں، اور ان کے پاس علماء کے پاس جانے کا ٹائم نہیں تھا۔ یہ ہمارے سکولوں کالجوں نے، اللہ کی قسم یہ مشنری اداروں نے
ان کو مسجد سے مولوی سے قرآن سے کیا کر دیا متنفر کر دیا کہ یہ تخلف پسند رجل پسند لوگ ہیں 1400 سالہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں یہ ترقی یافتہ دور ہے انہوں نے متنفر کر دیا ادھر تھا نہیں ادھر آئے نہیں تو ایمان کا کہاں سے پتہ چلتا کہاں سے پتہ چلنا تھا ایمان جو ہوتا ہے نا ایمان یہ بندے کو ہر اللہ کی بغاوت سرکشی نافرمانی سے کیا کرتا ہے روکتا ہے اب ناراض نہیں ہونا موٹی سی بات کرنے لگا ہوں پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے 78 سال 78 سالوں سے ناراض نہیں ہونا آپ کی نہیں بات کر رہا 78 سالوں سے سکول چل رہے ہیں کالج چل رہے ہیں 78 سالوں سے یونیورسٹیاں چل رہی ہیں کہ نہیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مجھے دیانتداری سے بتانا ہمارے گھروں کی خاندانوں کا جو سب سے زیادہ بجٹ ہے جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں ان کا سب سے زیادہ بجٹ گھروں میں کس چیز پر خرچ ہوتا ہے تعلیم پر کھانے پینے پر نہیں کس پر خرچ ہوتا ہے سب سے زیادہ بچوں کی تعلیم پر ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اللہ کی قسم اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹتے ہیں ہم نے 78 سالوں میں پیٹ کاٹ کر خواہشات کو روند کر کچل کر قربان کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دی یہ جو تعلیم ہم نے 78 سالوں سے دی اور چل رہا ہے سسٹم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانتداری سے پوچھنا چاہوں گا ان تعلیمی اداروں نے قوم کو ملک کو ملت کو کیا دیا کیا دیا صاف صاف کہنا چاہتا ہوں رشوت کرپشن ملاوٹ حرام ذخیرہ اندوزی جھوٹ فراڈ رسا گیری دجل عالمی بکاری کشکول گلے میں ڈال کر ساری دنیا سے بھیک مانگنا یہ اس کے علاوہ کچھ اور دیا ہے بے حیائی فحاشی فرقہ واریت پارٹی بازی کی نجاست گند اس کے سوا کچھ دیا ہے تو مجھے بتاؤ کیا پاکستان بنجر ملک ہے بانج ہے کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا سونے کا ذخیرہ پاکستان میں ہے وہ کان ہے ریکوڈک کے نام سے دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا یہ خزانہ ہے سونے کا پاکستان میں موجود ہے لوہے تانبے کی کانیں پاکستان میں موجود ہیں کوئلے کی بڑی بڑی کانیں دنیا کا 30 نمبر کی بڑی کوئلے کی کانیں کہاں پر ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان میں نمک کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے پاکستان میں پانی کی کمی بجلی بنانے کی کمی قدرتی گیس کی کمی پاکستان کے پہاڑوں سے نکلنے والے معدنیات اللہ کی قسم عالمی منڈی میں سب سے زیادہ قیمتی پتھر آپ کے ملک کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں سب کچھ موجود ہے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں اور پاکستان کی قوم جفاکش بھی ہے محنتی بھی ہے اور ذہین بھی ٹیلنٹ بڑا ہے ان کے اندر پاکستانی قوم کے اندر ان ساری چیزوں کے باوجود نہ یہ بانج تھا نہ ملک بانج تھا نہ بنجر تھا نہ کسی اللہ کے قدرتی معدنیات کے وسائل کی کمی تھی نہ لوگوں میں جفاکشی کی کمی تھی نہ ٹیلنٹ کی کمی تھی ساری چیزوں کے باوجود ان ساری چیزوں کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کدھر ہے بتائیں کدھر آؤٹ پٹ کیا نتیجہ 78 سالوں سے ان ہیروں نے جو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر تراشے تھے ان ہیروں نے اللہ کی قسم 78 سالوں سے ہمیں یہ گند یہ غلاظت یہ نجاست دی میں نہیں مانتا ان کو انسان یہ جانور ہیں جانور 78 سالوں سے ہم نے جانور پیدا کیے انسان پیدا نہیں کیے جانور پیدا کیے
اور ایمان کے بغیر جانور ہی پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا نہیں ہوتے۔ انسان بناتا ہے کون؟ ایمان۔ ایمان کا تو پتہ نہیں، ایمان کی تو علبے نہیں آتی، ایمان کا تو شعور اور سمجھ ہی نہیں ہے، تو انسان کیسے بن جائیں گے؟ رب کا وعدہ ہے۔ آپ کہیں گے اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں اپنی نہیں کر رہا، پیچھے ہر بات کے پیچھے قرآن کی آیت ہے، نبی کا فرمان ہے۔ ایک آیت سنا دیتا ہوں، 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوف امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، کن سے؟ ایمان والوں سے، نیکیاں کرنے والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے۔ کیا وعدہ ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ ان کو ضرور بھی ضرور پوری زمین کی خلافت دے گا۔ فی الارض کا معنی پاکستان کی یہ چھوٹی سی خطی نہیں، ہاں یہ ایشیا کی چند خطیاں نہیں، اللہ یستخلفنہم فی الارض، پوری زمین کی خلافت اللہ ان کو عطا کرے گا۔ یہ رب کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ کن سے وعدہ ہے؟ ایمان والے 2.25 ارب ہیں، کیا زمین کی خلافت ملی ہوئی ہے نہیں؟ اور ملی ہوئی ہے زمین کی خلافت، تو رب کا وعدہ کدھر گیا؟ یا رب کا وعدہ غلط ہے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اور یا پھر ہمارا ایمان غلط ہے۔ ایک چیز تو غلط ہے، اگر ہم ایمان والے ہوتے اللہ کی قسم ساری زمین کی حکومت اللہ ہمیں دیتا۔ وہ 313 کو ساری زمین کی حکومت ملی تھی کہ نہیں؟ کیوں ملی تھی؟ ان کے پاس ایمان تھا، ان کو رب نے اللہ کی قسم کیسر و کسرا دنیا کی سپر پاوریں ان کے قدموں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں، اپنی زندگیوں کا خراج لا کے دیتی تھی ان کو۔ ایمان تھا، ساری زمین کی 65 لاکھ مربع میل پر حکومت اللہ نے عطا کی، اور صرف حکومت نہیں دی میرے بھائیوں، رب نے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دے دی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ پاس ان کے ایمان تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان تھا۔ ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں، ہم ایمان کو جانتے ہی نہیں، اور ایمان کے بغیر میری اور آپ کی آخرت والی زندگی بہتر اور کامیاب کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں ہو سکتی، اور ہمیں ایمان کا پتہ ہی نہیں ابھی تک ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کہتا ہے کس کو ہے، تو کیسے ہم اب آخرت کے لیے کیا ٹکے گا کام کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں بات میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا کی خلافت والا اللہ کا وعدہ سچ ہو جائے، تو ہمیں پلٹنا ہوگا کس طرف؟ ایمان کی طرف۔ اور ایمان سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے نہیں ملے گا، ایمان ملے گا اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے۔ پڑھائیں اپنے بچوں کو، پڑھیں، کھولیں ادارے یہ کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے، جو انسانوں کو انسان بناتے ہیں، جو انسانوں کو جانور نہیں بناتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات میری ایک رہ گئی، میں نے امت کا جو رونا تھا وہ رو لیا۔ یہ تھوڑے سے بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لوں؟ سچ بتانا، دیانتداری سے 5 وقت کی باجماعت نماز کے حوالے سے ان بھائیوں سے بھی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی ہے، تھوڑی سی ہوئی ہے نا، معمولی سی، بہت زیادہ ہوئی ہے، مانتے ہیں دل سے؟ آپ سب نے اعتراف کیا کہ کوتاہی ہوئی ہے اور ہوئی بھی زیادہ ہے، تو میرے بھائیوں یہ کوتاہی جس کا آپ نے اعتراف کیا مرتے دم تک ایسی چلتی رہنی چاہیے؟
چلنی چاہیے ایسے. یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں آپ کی سب کی, ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے. جو ہو گیا سو ہو گیا. آج اللہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے رب سے سچا وعدہ کرو. باڑ میں جائے میری ملازمت, میری نوکری, میرا دکان, میری کاروبار, میری زمین, میری زراعت, میری دنیا کی ٹکے ٹکے کی مصروفیتیں. اذان ہوگی تو سب سے پہلے ہر کام کو چھوڑ کر باجماعت نماز ادا کرنا. ہو سکتا ہے وعدہ؟ نبی کا یہی سیرت تھی. میدان جنگ میں اللہ نے نماز کی چھٹی, میدان جنگ میں جہاں جماعت کروانا ممکن تھا جماعت کی چھٹی دی. نابینا سے ابھی جسے لانے لے جانے والا کوئی نہیں تھا, اس کو اذان سنتا تھا, اس کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں دی. مجھے اور آپ کو تندرست کو صحت مند کو دکان پر دفتر میں بیٹھ کر کیسے چھٹی مل سکتی؟ تو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے انشاءاللہ جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگیں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں, قرآن و حدیث کی بنیاد پر گارنٹی دیتا ہوں. جتنی نمازیں آج تک رہ گئی ہیں نا, جماعتیں رہ گئی ہیں, جتنی نمازیں رہ گئی ہیں, پکی سچی توبہ کر لو. پیدا کرنے والے کی قسم ہے رب ساری معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے. ان کی قضاء عمری کی ضرورت نہیں ہے, ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی. آئندہ نہیں چھوڑنی کی نماز. ہاں اور جس طرح آپ نے وعدہ کیا نا انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کرنا ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی باجماعت تو ان پر فرض نہیں کی اللہ نے, ان کو 5 نمازیں پڑھانی ہیں ضروری. جس طرح بچے سکول نہ جائیں تو ہم بچوں کی پوچھ گچھ کرتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں, ان پر ناراض ہوتے ہیں, برہم ہوتے ہیں, بیوی پر برہم ہوتے ہیں. کبھی نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچوں پر برہم ہوئے؟ کبھی پریشانی ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی. بیوی سے کبھی پوچھا اللہ کی بندی تو گھر میں ہے, جوان بیٹیاں ہیں میری, آج انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی چھوڑی ہیں, کیوں چھوڑی ہیں؟ کبھی پوچھا جا کے؟ فرض نہیں بنتا ہمارا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, حکم نہیں ہے اللہ کا ہمیں. تو پوچھیں گے اپنے بچوں بچیوں سے انشاءاللہ, بیوی سے روزانہ حساب لینا جا کے نمازیں کیوں نہیں پڑھی تو ان کو پڑھانی ہے انشاءاللہ. حکم ہے مدینے والے امام کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھاؤ, 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا اس کی پٹائی کرو. یہ نہیں اس کا ماتھا چومو اور اس کو 100 روپے جیب خرچ دے. اچھا میرے بھائیوں, اللہ کی زمین پر ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو جہاد کا حکم دیا. ساری نبوی زندگی اللہ کے نبی نے جہاد کیا. اچھا میں ایک آیت بھی سنا دینا چاہتا ہوں. 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی, توجہ کرنا. پہلے تو میں نے آیت کے بغیر کہہ دیا نا, آپ نے خود کہا کہ چونکہ نبی کی اطاعت نہیں ہے اس لیے ایمان نہیں ہے. آیت بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے. 15 نمبر آیت اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا, پھر کسی شک شبہ کا شکار نہیں ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ کہتے ہیں اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے ایمان والے جو مال اور جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ قرآن ہے. اس کا مطلب ہے جو مال اور جان کے ساتھ جہاد نہیں کرتا اس کا ایمان سچا ایمان نہیں ہے, جھوٹا ایمان والا ہے. دیانتداری سے بتائیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے سے کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی کہ نہیں آئی تک؟ تھوڑی سی ہوئی ہے, اور یہ کوتاہی بھی مرتے دم تک کیمرہ نہیں چاہیے. پھر منت کرتا ہوں آپ کی توبہ کر لیں.